وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے تاکہ جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں۔ اب ہم اپنے ملک کے حالات دیکھ لیں ذرا پاکستان کے، اب بھی نہیں جاگیں گے ہم مسلمان؟ کون آگے پاکستان کو سدھارے گا؟ کیا ہم اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جس قربانی کے بعد اس ملک کو حاصل کیا گیا خاموشی سے یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے؟ یہ جو ہم اس کے اندر آزادی کی سانس لے رہے ہیں کہ کبھی ہم نے اس کی قدر کی؟ ہم کہتے ہیں مرتے ہیں لوگ، مرتے رہیں، ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، ہوتی رہے، ہم کیا کریں؟ آپ ایک کام کریں، آپ قرآن سے جڑ جائیں، آپ اپنے گھر کے اندر شریعت نافذ کریں، آپ اپنے 5 فٹ کے جسم کے اوپر شریعت نافذ کریں۔ اللہ آپ سے اسی کا سوال کرے گا، جو آپ کے انڈر آتے ہیں اللہ نے اس کا آپ سے سوال کرنا ہے۔ اپنے ملک کے حالات دیکھ کر بھی نہیں جاگیں گے، کن حالات کے اندر اپنی اولاد کو پیچھے چھوڑ کر جائیں گے؟ وہ بچے جن کو ہم اتنا پیمپرڈ کر کے رکھتے ہیں، جب آج ہماری آنکھ بند ہو جائے گی تو کل ان حالات کے حوالے کریں گے؟ کیا لیگیسی چھوڑی ان کے لیے ہم نے؟ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ وہی جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ فرشتے، اعلیٰ مخلوق اتنے جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف مقصد پر پیدا کیا بغیر خواہشات کے، وہ اللہ کی حمد کرتے ہیں لرزتے ہوئے، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں لرزتے ہوئے، اور ہم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں غافل ہو کر، غافل دل کے ساتھ۔ تسبیح کے دانے گر رہے ہوتے ہیں یا ہمارے ہاتھوں کی انگلیوں پر ہم اپنی تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، دل ہمارا کہیں اور ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم زبان سے کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم نے کہا سبحان اللہ، تمہیں کیا کہنے کا مقصد تھا؟ پتہ تو چلا ہم نے کس کی بڑائی کو بیان کیا، کس کی میجسٹی کو بیان کیا۔ اللہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ یہ کانسیپٹ ایک دفعہ بھی میرے دماغ میں آیا نہیں، اس لیے کہ میں تو کچھ اور سوچ رہی تھی۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ وہ جو میٹ کو میں نے کہنا ہے کہ شام میں افطار میں یہ بنا لو، تو میرا ذہن تو اس میں تھا کب میں تسبیح پڑھتے اختتام پہ پہنچ گئی، اوہ اچھا پڑھ لی، چلو ٹھیک ہے، جائے نماز لپیٹی اور اٹھ گئے۔ فرشتے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں تو ہیبت سے لرزتے ہیں۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے، اسی کو پکارنا برحق ہے۔ رہیں وہ جو دوسری ہستیاں جنہیں چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں۔ تبصرے کرنے والی قوم، صرف اور صرف ڈسکشنز۔ تم نے دیکھا فلاں پالیٹیشین نے کیا کیا، تم نے دیکھا فلاں بیوروکریٹ نے کیا کیا، تم نے دیکھا فلاں کے ہاں پہ کیا ہو گیا، فلاں اینکر کو کیا ہو گیا، فلاں میڈیا چینل کو کیا ہو گیا۔ تبصرے تبصرے اور صرف تبصرے، کام کی عمل کی کوئی بات نہیں۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک تیرے بے ہدف۔ وہ اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز طوعاً یا کرہن سجدہ کر رہی ہے، چاہے دل چاہے یا نہ چاہے۔ بندے تمہارا کام بھی یہی ہے، دل چاہے یا نہ چاہے اپنے آپ کو نیکی میں اٹیچ کر کے رکھو۔ آپ کو پتہ ہے ہر نیکی ایسی نہیں ہوتی جس کو کرنے کے بعد آپ کو دل کو بہت سکون مل رہا ہو، ہر نیکی ایسی نہیں ہوتی جس کو کرنے کے بعد بہت مزہ آ رہا ہو، جس کو کرنے کے بعد آپ انجوائے کر رہے ہو۔ کچھ نیکیاں بہت میٹھی ہوتی ہیں، کچھ نیکیاں بہت کڑوی ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ نیکی ایسی ہوتی ہے جو آپ حالات میں اکیلے ہوتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں، وہ کڑوی نیکی ہوتی ہے۔ کچھ نیکیاں ظاہری ہوتی ہیں، کچھ نیکیاں باطنی ہوتی ہیں، کچھ نیکیاں آپ کا دل خوش کرتی ہیں، کچھ نیکیاں آپ کے دل کو بے چین کر دیتی ہیں۔ آپ نے ایک نیکی کا اظہار کیا کہ آپ اپنے خاندان کی کسی غیر اسلامی رسم میں شرکت نہیں کریں گی، سارا خاندان اکٹھا ہے، آپ اکیلی گھر میں بیٹھے ہیں۔ سچ بتائیں دل پر ہاتھ رکھ کے تکلیف تو ہو رہی ہوتی ہے، انسان تو ہم ہیں نا، سب خاندان والے اکٹھے ہیں، میں اکیلی گھر میں بیٹھی ہوں۔ تو ہر نیکی کرتے ہوئے ضروری نہیں ہے بہت مزہ آ رہا ہو، جیسے کائنات طوعاً یا کرہن اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، آپ کو اور مجھے بھی طوعاً یا کرہن اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اور سب چیزوں کے سائے صبح اور شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ۔ پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیتے ہو جو خود اپنے لیے کسی بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ کیا بدعتوں کے اندھیرے اور سنتوں کا نور ایک جیسا ہوتا ہے؟ پوچھیں اپنے آپ سے۔ ہم سب جو ہیں اندھیرے میں رہنا پسند نہیں کرتے، لائٹ چلی جائے تو ہر کوئی اپنی اپنی
حیثیت کے اعتبار سے اندھیرے کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی کینڈل جلاتا ہے, کوئی یو پی ایس آن کرتا ہے, کوئی لیمپ آن کرتا ہے, کوئی جنریٹر آن کرتا ہے, اندھیرے کو دور کرتا ہے. تو بدعتوں کے اندھیرے سے اپنی زندگی کو ہم جو ہیں منور نہیں کریں گے سنتیں لانے کے بعد. یہ تو مجھے اور آپ کو کرنا ہے. اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے اور سب پر غالب ہے. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چر نکلا. اللہ نے تو ہر انسان کو موقع دے دیا کہ اس کے کان پر ہدایت کی آواز پڑ جائے کسی نہ کسی شکل میں, کسی نہ کسی انسان کے ذریعے, کسی نہ کسی میڈیم کے ذریعے. اللہ نے موقع دے دیا. اللہ زندگی میں ایک مرتبہ خود سے موقع ضرور دیتا ہے کہ جو غافل انسان ہے شاید کہ وہ پلٹ آئے, شاید کہ وہ یو ٹرن لے لے. پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ آ گیا, اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں. اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے الناس کمعادن, انسان میٹلز کی طرح ہوتے ہیں, اور ہر میٹل جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنے کریکٹرسٹک کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ اور میں دیکھ لیں کہ میرے اندر کون سی کریکٹرسٹکس ہیں, میں کون سا میٹل بن سکتی ہوں, کون سا میٹل بن کے کس پراپرٹیز کے ساتھ, کن فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز کے ساتھ میں اس دین کو فائدہ پہنچا سکتی ہوں, یہ آپ کو اور مجھے دیکھنا ہے. خوش قسمت ہے وہ انسان جو اپنے اندر کی کوالٹیز کو پہچان کر ان کو اللہ کے راستے میں لگا لے. اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے وہ لوگ پگھلایا کرتے ہیں. اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے. جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے, اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے. جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے, اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا اگر وہ زمین کی ساری دولت کے مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر دیں تو اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے. لیکن کیا ہوتا ہے, دنیا میں ہم اللہ کے لیے دینے کو تیار نہیں ہوتے. دنیا میں بڑی مشکل سے زکوٰۃ نکالتے ہیں, صدقہ کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے. صدقہ کریں, اللہ کو قرض حسن دیں. آپ نے واقعہ سنا ہے ایک صحابی ابو دردہ کا, جنہوں نے اپنا پورا باغ مدینے میں, جس کا روایات میں آتا ہے کہ ان کا سب سے بڑا باغ تھا, تقریباً 900 باغ کے اندر درخت تھے کھجور کے, انہوں نے وہ اپنا باغ اللہ کو قرض دے دیا تھا. جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیات سنی کہ اللہ قرض مانگتا ہے, اللہ کہتا ہے اللہ کو قرض دو, اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے گا. ابو دردہ نے کہا یا رسول اللہ کیا اللہ قرض مانگتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں, اللہ جنت کے بدلے میں قرض مانگتا ہے. انہوں نے کہا آپ گواہ رہیے, میں نے اپنا باغ جس کے اندر اتنے اتنے کھجور کے درخت ہیں اللہ کو قرض میں دے دیا. اور اس باغ کے اندر ان کا گھر بھی موجود تھا. وہیں گئے, باغ کے اندر بھی داخل نہیں ہوئے, باہر سے اپنی بیوی کو آواز لگائی, ابو دردہ کی بیوی کو آواز لگائی کہ آ جاؤ باہر, میں نے یہ گھر اللہ کو قرض دے دیا ہے, اب میں نے یہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے. ہمارے جیسی کوئی بیوی ہوتی تو کیا کہتی؟ مجھے الفاظ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے مائک کے اوپر, اس لیے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ہم ہوتے تو کیا کہتے اندازہ بھی ہمیں نہیں ہے. ہم آستینے چڑھاتے اور پھر وہ کچھ کہتے جو آپ کے میاں نے پہلے کبھی نہ سنا ہوتا. آپ اپنے گیٹ کا دروازہ کھولیں اور آپ کے میاں آپ کو باہر گیٹ سے کھڑے ہو کے کہیں بس اپنا ضرورت کا سامان لے کے باہر آ جاؤ, میں نے یہ گھر اللہ کو قرض دے دیا ہے. پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں اور کیسے وہیں کھڑے کھڑے امی کو فون کرتے ہیں اور ابا کو بلا لیتے ہیں اور اپنے شوہر کو ایسی سناتے ہیں کہ زندگی بھر بیچارے نے کسی سے ایسی نہیں سنی ہوں گی. اور وہ اللہ کی بندی کیسی, انہوں نے کیا کہا, خوب اچھا سودا کیا ابو دردہ, بہت اچھا اللہ کے ساتھ تم نے سودا کیا, اور اپنے بچوں کو اٹھا کر گود میں لے کر باہر نکل کر آ گئیں. یہ معاملہ ہے اللہ کو قرض دینے کا. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دنیا کو اپنے پاؤں کی بیڑی نہ بناؤ, اور جس نے دنیا کو اپنے پاؤں کی بیڑی بنایا یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے, اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے, دونوں یکساں ہو جائیں؟ یعنی جو اس کتاب کا حق ادا کر رہا ہے اور جو اس کتاب سے غافل ہے, وہ دونوں برابر برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک انسان اس کتاب کے ساتھ دن رات گزارتا ہے,
ایک انسان کو موقع ہی نہیں ملتا اس کتاب کو کھول کر اس کو سمجھنے کا، اس کو پڑھنے کا، اس سے اپنے عمل کے لیے کوئی راہ عمل لینے کا. تو ان دونوں کے اندر برابری کیسے آ سکتی ہے؟ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے. یہاں پہ ذکر ہے رحمی رشتوں کا، رحمی رشتوں کو نہیں توڑتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹک رہی ہے اور کہتی ہے جو مجھے جوڑے اللہ اس کو جوڑ دے، اور جو مجھے توڑے اللہ اس کو توڑ دے. تو ہم بہت زیادہ محتاط رہیں، رحمی رشتوں کے اندر ہم قطع رحمی نہ لے کر آئیں. انسان جو ہے اس سے اپنی آخرت میں تمام نیکیاں ضائع کر سکتا ہے. ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں. تو میں اور آپ بھی اللہ سے دعا کریں اور ارادہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں بھی رشتہ داروں کو بہترین طریقے سے ان کے حقوق دینے والی بن جاؤں. اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے. ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہیں ہوں گی. جنت عدن کی بات آئی یہاں پہ، جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. جنت عدن کے لیے آتا ہے احادیث کے اندر کہ یہ ایسی جنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے، اور اس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ زمرد کی، اور ایک اینٹ یاقوت کی ہے. اب آپ سوچتے رہیں بلڈنگ مٹیریل ایسا ہے تو اندر انٹیریئر کیسا ہوگا. سوچیں، ہم اپنے گیٹ لگاتے ہیں، ہم اپنی والز لگاتے ہیں، باؤنڈری والز، ہم اپنی باؤنڈری والز کے اندر ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ یاقوت کی، ایک ڈائمنڈ کی لگائیں، دیکھیں اس کے بعد دیکھیں پھر کیا حشر ہوتا ہے آپ کے گھر کا. اللہ نے کہا ہے تم دنیا میں تو ایسی چیز نہیں پا سکتے جس کی تم بہت تمنا کرتے ہو، آخرت میں تمہارے لیے میں نے ایسی جنت تیار کر کے رکھی ہے. وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے. کب؟ جب ماں باپ نے اولاد کو حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہوگا تو اولاد بھی ساتھ ساتھ جائے گی. قیامت کے دن اولاد اور والدین ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں میں بندھے ہوئے ہوں گے، چینڈ ہوں گے. اگر ماں باپ کا درجہ ایلیویٹ ہوگا اولاد کا بھی ہو جائے گا، اور اگر ماں باپ نے اولاد کو دین سکھایا اور انہوں نے بھی جنت حاصل کر لی لیکن لیول کا فرق ہو گیا، ماں باپ بلند ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ اولاد کو بھی ایلیویٹ کر دے گا. اس کی طرف ذکر کیا گیا ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے. کیا کریں گے؟ وہ مبارکباد دیں گے ان کو کہ تم نیک اعمال پر جمے رہے. ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، سلام علیکم بما صبرتم. کس لیے سلامتی ہو تم پر؟ ہم تمہیں کیوں ویلکم کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ تم نے دنیا میں صبر سے کام لیا، اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو. بس کیا خوب ہے یہ آخرت کا گھر. تم نے لوگوں کے باتوں پر، لوگوں کی تانوں پر صبر کیا، تم نے اپنی ٹیمپٹیشنز پر صبر کیا، تم نے اللہ کے احکامات کو عمل میں لانے پر صبر کیا، نیکیوں میں جم جانے پر صبر کیا، اور اس صبر کا بدلہ تمہیں جنت کی شکل میں مل گیا ہے. رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جس انسان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، ہم چاہے نہ چاہے بہرحال دل میں جو ہے اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا میں ہوتی اس جگہ پہ تو کتنا مزہ آتا. تو آخرت کا پروٹوکول فرشتوں کے ذریعے اللہ جن کو دے گا، جن کو بہترین جنت دے گا، اپنے آپ کو اس کے قابل بنائے. دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے ایسا پروٹوکول VIP ٹریٹمنٹ نہ مل سکے، آخرت میں مل سکتا ہے. سب کے لیے میدان کھلا ہے. آج دنیا میں صبر کر لو اللہ کی شریعت کے اوپر، رسول اللہ کی سنتوں کے اوپر، اپنی ٹیمپٹیشنز کے اوپر. اللہ تمہارے لیے بہترین اجر کا سامان مہیا کرے گا. اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے نپاتلا رزق دیتا ہے. یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے.
یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی کو ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری. کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. یعنی جس کو ہدایت چاہیے وہ مانگے گا. یہ بتا دیا گیا جو ہدایت کا طالب ہوگا اس کے اندر ہدایت کی تڑپ آئے گی، اور جس کا گمراہ ہونا ہوگا وہ اپنی ہدایت کے دروازے کو بند کر دے گا. ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. دولت سے نہیں ہوتا، الکوہل سے نہیں ہوتا، بڑے بڑے گھروں سے نہیں ہوتا، بڑی بڑی گاڑیوں سے نہیں ہوتا، سیکیورٹی گارڈ سے سکون نصیب نہیں ہوتا. آپ جتنے سیکیورٹی گارڈز اپنے ساتھ رکھ لیں، آپ 4-6 سیکیورٹی گارڈز اپنے ساتھ لے کر گھروں سے نکلیں، اگر آپ کے اندر خوف ایک دفعہ آ گیا وہ خوف نہیں نکل سکتا جب تک کہ آپ اپنے دل کے اندر قرآن کو نہ بسا لیں. دلوں کا اطمینان قرآن کے اندر ہے، نہ دولت میں نہ میوزک میں. اگر دلوں کے اندر سکون میوزک سے آتا تو ذرا گانے بجانے والوں سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں، اس پروفیشن سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، ان کی زندگیاں بہت پیسفل ہوتی. جبکہ ہم جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اس پروفیشن سے اٹیچڈ لوگوں کی زندگیاں کیسی گزرتی ہیں اور کیسی گزر رہی ہیں اور تاریخ میں کیسی گزری ہیں. میرے اور آپ کے لیے قرآن رحمت بن کر آیا ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ ہماری قوم کا کیا حال، ہماری جہالت کا کیا حال کہ وہ قرآن جو ہمارے لیے رحمت بن کر آیا تھا، ہم نے را کی رحمت کے اوپر ایک نقطہ لگا لیا تو کیا بن گیا؟ زحمت بن گیا ہے. قرآن پڑھنا ہمیں مشکل لگتا ہے، قرآن سمجھنا مشکل لگتا ہے، قرآن کی کلاس کے لیے وقت نکالنا ناممکن لگتا ہے، قرآن کے حکم پر عمل کرنا آبسلیٹ لگتا ہے. تو پھر کیسے آپ اور میں سکون حاصل کریں گے؟ ڈھونڈتے رہیے دنیا کی آسائشوں کے اندر سکون کو. اللہ نے سکون کو اپنے ذکر کے اندر رکھ دیا ہے. اللہ نے انسینٹیو دیا ہے کہ اللہ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے انسینٹیو ہے. پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے. توبہ کا لفظ آیا یہاں پہ. توبہ آتا ہے، توبہ بھی جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام آتا ہے توبہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان اللہ کے کافر بنے ہوئے ہیں. ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہی میرا ملجا اور ماوا ہے. اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین شق ہو جاتی یا مردے قبروں سے نکل کر بورنے لگتے. اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے. بل اللہ الامر جمیعا، بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ اللہ نے انسانوں کو ہدایت کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ اکثریت کی چاہت ہی نہیں تھی. ہدایت ملتی ہے چاہت کے ساتھ، انہوں نے ہدایت کی چاہت نہیں کی. یاد رکھیں، دنیا اللہ کی مرضی کی ملتی ہے. ہمیں جو دنیا ملے گی وہ اللہ کی مرضی کی ملے گی. رزق، اولاد، نعمتیں، صلاحیتیں، شکل و صورت، یہ ہمیں ملے گا اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کے بدولت. آخرت ہم خود کمائیں گے، آخرت ہم خود کما سکتے ہیں اپنی مرضی سے. جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو. یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور پھر کیا ہوا؟ اور آخر کار ان کو پکڑ لیا. پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی. پھر کیا وہ جو ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں؟ اے نبی ان سے کہو اگر واقعی وہ اللہ کے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں.
کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں۔ بل زین للذین کفروا مکرہم، اپنے ہی کفر کے اندر انجوائے کر رہے ہیں، اپنی ہی بات کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بہت عقل مند ہیں، اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ یہاں پہ ہے زین للذین کفروا، جو گناہوں پر اترائے، جو گناہوں کو فلانٹ کرے، جو گناہوں کو لائف سٹائل بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس گمراہی کو ہی فائنل کر دیتا ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کو اپنے لیے بیج آف آنر سمجھے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے کو احمق سمجھے، اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا اپنے آپ کو بیج آف آنر لگائے، تو پھر اللہ بھی اس کو بھٹکا دیتا ہے۔ اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں اللہ سے بچانے والا ہو۔ خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں، اس کا سایہ لازوال ہے۔ امیجن کریں کہ آپ جس فرش پر بیٹھی ہیں اس فرش کے نیچے پانی بہ رہا ہو، ٹھنڈا ٹھنڈا، وہ بھی چشمے کا، سپرنگ کا، کتنا سکون ملے گا، دماغ تک ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آپ گرم زمین پر پاؤں رکھیں، آپ کو وہ گرمی، آپ کو وہ ہیٹ اپنے برین تک محسوس ہوتی ہے۔ آپ ٹھنڈے فرش پر پاؤں رکھیں، آپ کو وہ ٹھنڈک کا سکون اپنے برین تک آتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی جو نشانیاں بتائیں، جو جنت کے انڈیکیٹرز بتائے، وہ آپ کی اور میرے لیے انسینٹیو ہیں۔ یہ انجام ہے متقی، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں، اس کا سایہ لازوال ہے۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا۔ اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ اے نبی، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ تم صاف کہہ دو، مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے۔ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی اور مددگار ہے، نہ کوئی اس کی پکڑ سے تمہیں بچا سکتا ہے۔ تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا۔ یہاں بتا دیا گیا کہ خاندان نیکیوں کے حصول میں رکاوٹ بنتا ہے۔ کب؟ جب خاندان جو ہے وہ اللہ کی بات ماننے والا نہ ہو۔ یہاں بتا دیا گیا کہ کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خاندانوں کو ہمارے لیے انرجی دینے کا سامان بنا دے۔ آپ انرجی ڈرنک پیتی ہیں؟ آپ کبھی انرجی ڈرنک پی آپ میں سے کسی نے؟ نہیں پی؟ آپ انرجی ڈرنک سبا نے پی ہے۔ آپ انرجی ڈرنک پیتے ہیں تو آپ کے اندر ایک دم سے انرجی، ایسے لگتا ہے جیسے بچے نہیں ہائپر ہو جاتے، جیسے بچے پیپسی پی کر ہائپر ہوتے ہیں۔ آپ بچوں کو 2 گھونٹ پیپسی پلا دیں، 2 سال کے بچے کو، 3 سال کے بچے کو، اس کے بعد آپ دیکھیں، یا آپ اس کو براؤنیز کھلا دیں، پھر دیکھیں وہ بچے کتنا ہائپر ہوتے ہیں۔ جو آپ یہ انرجی ڈرنک پیتے ہیں اس سے بھی ایک دم سے آپ کے جو ہارمونز ہیں نا اس کے اندر ہائپ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے خاندانوں کو ہمارے لیے انرجی ڈرنک کی طرح بنا دے، کہ جب ہم ان کے درمیان ہوں تو ہم ایک دوسرے کو انسینٹیو دے رہے ہوں نیکیاں کرنے کا، ہم ایک دوسرے سے سپورٹ لے رہے ہوں نیکیاں کرنے کی، یہ ہمارے دامن پکڑ پکڑ کے ہمیں پیچھے کھینچنے والوں میں سے نہ ہوں، بلکہ ہمارے ایمان کو بوسٹ کرنے کے لیے یہ کام کریں، اور ہمارا پورا خاندان ساری وہ الی المغفرہ کی تصویر بن جائے۔ دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ ام الکتاب اسی کے پاس ہے۔ ام الکتاب لوح محفوظ کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے پاس مین کتاب موجود ہے جس میں تمام احکامات شریعت ہیں، اس کی بات کی گئی۔ اے نبی، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، حساب لینا ہمارا کام ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا کام ہے تو اللہ ہی ٹھیک کرے گا۔ لوگ نہیں کہتے اللہ کا دین ہے اللہ ہی نافذ کرے گا، اللہ کے معاملے اللہ ہی ٹھیک کرے گا۔ دیکھیں ایک بات کا یاد رکھیں، اللہ نے کیا کہا؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ،
پہنچانا تمہارے ذمہ ہے، پہنچانا آپ کا اور میرا کام ہے۔ جو ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر تھی، اب آپ کی وفات کے بعد وہ ذمہ داری آپ پر اور مجھ پر ڈال دی گئی ہے۔ آپ نے اور میں نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ہاں، وعلینا الحساب، حساب لینا تمہارا کام نہیں ہے۔ کس کا چہرہ جنتی، کس کا چہرہ دوزخی، اس کے لیے تمہیں ججمنٹ پاس کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کس کا کام ہے؟ وعلینا الحساب، یہ اللہ کے ذمے ہے۔ کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کا چہرہ دیکھ کے یہ مت کہنا بالکل دوزخی لگ رہے تھے یا بالکل جنتی لگ رہے تھے۔ جنتی تو ہم بہت آرام سے ڈکلیئر کر دیتے ہیں، چلیں دوزخی تو شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ جو ہے وہ غلطی سے بول دیتا ہو، لیکن ہم جنتی ہر دوسرے بندے کو ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ کیا وہ جنت میں جائے گا؟ کیا آپ کی اور میرے پاس شیورٹی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حساب لینے والا بنایا نہیں ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں بعض لوگوں کے لیے بھئی یہ تو سیدھا جنت الفردوس میں جائیں گی۔ کس نے بتایا آپ کو؟ کیا وہی نازل ہوئی آپ کے اوپر؟ کیا کسی فرشتے نے آ کے آپ کے کان کے اندر انسویشنز کر دیں؟ کس نے بتا دیا آپ کو؟ یہ آپ کا کام نہیں ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے وعلینا الحساب۔ ہم اپنے آپ کو خود ہی حساب لینے والا بنا لیتے ہیں، اپنے آپ کو اونچے پیڈسٹل پر بٹھا لیتے ہیں اور پھر لوگوں کو یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے بہت اونچائی پر بیٹھے کوئی انسان جو ہے وہ نیچے کیڑے مکوڑوں کو دیکھتا ہے۔ یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے۔ حساب لینا شروع کریں گے تو ججمنٹل ہو جائیں گے، اور اگر میں اور آپ ججمنٹل ہو گئے تو پھر میں اور آپ جو ہیں وہ لوگوں کے اندر نقص نکالیں گے، اپنے نقصانات کو اور اپنے نقص کو بھول جائیں گے۔ ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہوئے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا بھی حال یہی ہے کہ ہم لوگ ہر وقت کانسپریسیز کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ فلاں مسلمان کے خلاف کام کر رہے ہیں، فلاں جو ہیں یہ کر رہے ہیں، فلاں مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، فلاں پاکستان کو توڑنے کی فکر کر رہے ہیں۔ دیکھیں وہ جو کرتے ہیں ان کو کرنے دیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو اس کی فکر کرنی ہے۔ اگر مسلمانوں نے اللہ کی شریعت کو نافذ کر دیا تو جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تھا، ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اللہ تمہارے لیے آسمان کے دروازے کھول دے گا، رزق تمہارے اوپر سے بھی برسے گا اور تمہارے پیروں سے بھی ابلے گا، لیکن تمہارا کام کیا ہے کہ تم شریعت کو نافذ کر دو، اس شریعت کا مذاق مت بناؤ۔ وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، ان قریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی آیات ہیں جو آپ کو اور مجھے انلائٹن کرتی ہیں، اور یہی قرآن کی آیات ہیں جو میری اور آپ کی زندگی کے اندر نور پھیلاتی ہیں۔ اللہ جانتا ہے کون جینوئن ہے، کون پریٹینڈ کر رہا ہے، اللہ کو سب چیز کی حقیقت ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے۔ پھر ومن عندہ علم الکتاب، اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنائیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کے عدل کے سائے میں نہ لے کر جائیں، اس لیے کہ جہاں اللہ کا عدل شروع ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی سزا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے پاس میرے ہر کام کا ریکارڈ موجود ہے، اور اللہ ناموں سے دھوکہ نہیں کھاتا، یہ یاد رکھیں۔